اس کے علاوہ اسے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ اس لیے دنیا کی محبت جب ہمارے دل میں رچی اور بسی، ہمارے ضمیر نے سب کچھ چھوڑ دیا، اب ہمارے سامنے صرف دنیا کا مال رہے گا، ہم حلال اور حق کو نہیں دیکھیں گے۔ اگر ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، مال کی محبت ہوگی، تو مال کی وجہ سے پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ مال حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر دنیا کی محبت ہوگی، مال کی محبت اگر ہوگی، تو پھر انسان اپنے بھائی کا حق بھی مار لیتا ہے۔ انسان یہاں تک گر جاتا ہے بعض دفعہ کہ اپنے اولاد کے حق میں بھی حق تلفی کرنے لگتا ہے۔ آج ہم سب جو پریشان ہیں، ہم سب نے جو اپنا کاروبار پھیلایا ہوا، اور یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ کاروبار، یہ مستیاں جو کچھ ہیں، اگر ہم کسی سے معلوم کریں کہ کس لیے، تو انسان کے زبان سے صرف یہ بات نکلتی ہے کہ یار کچھ نہیں، بس 2 وقت کی روٹی زندگی کی عزت کے ساتھ مل جائے۔ یہ صرف زبان کی بات ہے۔ کاش کہ یہ خیال اگر ہمارے ذہن میں بھی اتر جاتا، تو شاید آج سماج اور معاشرے میں جو آپس میں ایک دوسرے کی دشمنیاں، تعلق داری اور رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، ان میں سے 90% صرف مال کی وجہ ہے۔ اپنوں سے جو تعلق داری ختم ہوتی ہے، اپنے قریبی رشتہ دار بھائی اور بھائیوں کے جو تعلقات اور رشتہ داریاں ختم ہوتی ہے، ان کی اگر اہم وجہ ٹٹولی جائے تو وہ صرف مال ہوتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ جب انسان کے دل میں مال اور دنیا کی محبت آ جاتی ہے، تو پھر اس کا خیال بدل جاتا ہے۔ مال کی محبت اور دنیا کی محبت انسان کو اس قدر اندھا بنا دیتی ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ میرے برابر میں رہنے والا بھائی، اس کے معصوم چھوٹے بچے بھی ہیں، اگر میں نے اس کے حق کو مارا اس کا کیا بنے گا؟ نہیں، کیونکہ اس کا ضمیر مال کی محبت کی وجہ سے اتنا گر چکا کہ معصوم کی للکاریاں اور اس کی کلکاریاں اور اس کی بھوک اس کو نظر نہیں آئے گی۔ اگر اس کو نظر آئے گی تو اس کو اس کے مال کی محبت نظر آئے گی۔ اندازہ لگاؤ، قریبی رشتہ داریاں، تعلق داریاں، آج سب سے زیادہ اگر نفرت کسی میں ہے تو وہ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ آپس کے بھائی، ایک ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے بھائی، ایک باپ کے رتبے سے پیدا ہونے والے وہ سگے اور حقیقی بھائی، اگر سب سے زیادہ دوری کسی میں ہے تو وہ صرف سگے بھائیوں میں نظر آتی ہے، وہ قریبی رشتہ داروں میں نظر آتی ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف مال ہی مال نظر آئے گا۔ ایک دوسرے کے حقوق کا پھر ہم خیال نہیں کریں گے۔ جب مال کی محبت ہمارے دل میں ہوگی، ہم اپنے بھائی کا خیال نہیں کریں گے، وہ غریب ہے یا امیر ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں یا نہیں ہے، وہ کس انداز میں زندگی گزار رہا ہے یا نہیں گزار رہا ہے۔ ہماری زکوٰۃ کی رقم 200 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ایک غریب کی طرف تو چلی جائے گی، لیکن برابر میں ایک دیوار کے سہارے سے لگا ہوا میرے بھائی کے جو معصوم بچے نظر آ رہے ہیں، ان کی عید منے یا نہ منے، ان کے گھر کا چولہا جلے یا نہ جلے، ان کی بھوک مٹے یا نہ مٹے، لیکن ہماری زکوٰۃ کی رقم تک بھی اپنے حقیقی بھائی تک نہیں پہنچتی ہے۔ سمجھو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نفرت ہوئی، اور اس نفرت کی وجہ کیا ہوئی؟ اس نفرت کی وجہ کا اکثر وجہ یہی ہے کہ وہ مال کی محبت ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ امت کا زوال اگر آئے گا، امت کے اوپر لوگ ظالم بن کر اگر ظلم کریں گے، عذاب ڈھائیں گے، تو پیسوں کی کمی کی وجہ سے نہیں، تعداد کی کمی کی وجہ سے نہیں، وہ صرف اس وجہ سے ڈھایا جائے گا
کہ انسانوں کے دلوں میں مال کی محبت زیادہ ہو چکی ہے۔ جب مال کی محبت ہوتی ہے انسان کا چین ختم ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ صرف 2 سال یا 5 سال کما لیں، ابھی ہماری جوانی ہے، کمانے کے بعد ہم اچھا پیسہ کما لیں گے، انویسٹ اچھا کر لیں گے، پھر جوڑ کر کھا لیں گے، 5 سال ودیش میں جا کر قربانی دے دیں گے، محنت مزدوری کر لیں گے، پھر اس کے بعد چین اور سکون کے ساتھ میں بیٹھ کے کھائیں گے۔ ذرا اندازہ لگاؤ یہ سکون اور چین تلاش کرتے کرتے انسان قبر میں چلا جاتا ہے لیکن اس کو چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ چاہت اس کی یہی ہے، اس کا تعلق اور اس کا لگاؤ صرف مال سے ہوا، صرف دنیا سے ہوا۔ میری اور آپ کی بات نہیں، ہر انسان کی سوچ یہی ہوتی ہے۔ ودیش میں جانے والے کی سوچ کہ یار صرف 5 سال لگا کے آ جاؤں، اچھا مکان بنا لوں گا، پھر آ کر یہاں کاروبار کر لوں گا، پھر اس کے بعد چین اور سکون کے ساتھ میں اپنے پریوار میں رہیں گے۔ شاید بہت کم لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ اچھا کمانے کے بعد بھی پھر وہ سکون تلاش کرتے ہیں تو سکون میسر نہیں ہوتا۔ دنیا کی محبت اگر ہوگی، مال کی محبت اگر ہوگی، پھر وہ انسان چاہے کہ میں چین میں رہوں، میں سکون میں رہوں، یہ دنیا کی محبت انسان کو بے چین بنا دیتی ہے، مال کی محبت انسان کا سکون توڑ دیتی ہے۔ انسان کے سکون کو اگر چاہتے ہو تو مال اور دنیا کی محبتوں کو اپنے ذہنوں سے اور اپنے سینوں سے لگا لو اور صرف اس پر قناعت کر لو، اس پر صبر کر لو۔ جو ہماری زبان سے صرف الفاظ یہ نکلتے ہیں کہ یار دکان کا کاروبار میں نے اس لیے بڑھایا، ہمیں چاہیے کیا؟ صرف 2 وقت کی روٹی چاہیے ہوتی ہے، اور 2 وقت کی روٹی کا کمانا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ دے دے گا، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، اللہ نے روزی کا وعدہ کیا، وہ تو اللہ تبارک و تعالی دے دے گا، تمہاری بھوک کو ختم کر دے گا، تمہاری جائز ضرورتوں کو اللہ پورا کر دے گا۔ لیکن اگر پورے نہیں ہوں گے تو ہمارے شوق پورے نہیں ہوں گے، ہماری عیاشیاں پوری نہیں ہوں گی، ہمارے جو شوق بڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو پورا نہیں کرے گا۔ اور مال اور دنیا کی محبت میں ہم اس قدر آگے